یہ کہانی ایک خوبصورت گاؤں کی ہے جہاں لوگ ایک سادہ اور پرامن زندگی گزارتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک نہایت ہی قابل احترام بزرگ سلیم شاہ رہتے تھے۔ وہ گاؤں کے سب سے دانشمند انسان سمجھے جاتے تھے، جن کے پاس زندگی کی مسائل کے ہر سوال کا جواب ہوتا تھا۔ وہ نہایت نرم گفتار، سمجھدار اور ایماندار تھے، اور گاؤں کے لوگ ان سے زندگی کی ہر معاملے میں مشورہ لینے آتے تھے۔ سلیم شاہ کے گاؤں میں ایک نوجوان آصف رہتا تھا۔ آصف ایک پرجوش اور خودغرض لڑکا تھا جس کا خواب تھا کہ وہ جلد سے جلد امیر بنے اور دنیا کا سب سے کامیاب انسان بن جائے۔ لیکن آصف کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ محنت اور ایمانداری پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ ہمیشہ شارٹ کٹ تلاش کرتا اور سچائی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی چالاکی سے آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ ایک دن آصف کو معلوم ہوا کہ گاؤں کے قریب ایک میلہ لگنے والا ہے جہاں مختلف کاروباری افراد اپنی چیزیں فروخت کرنے آ رہے ہیں۔ آصف نے سوچا کہ یہ ایک بہترین موقع ہے پیسے کمانے کے لیے۔ اس نے اپنی والد کی چھوٹی سی زمین سے حاصل شدہ فصل کو بیچنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اس نے سوچا کہ اگر وہ فصل میں کچھ ملاوٹ کر لے تو زیادہ منافع کما سکتا ہے۔ میلہ شروع ہوا اور آصف نے اپنی فصل بڑی چالاکی سے فروخت کی۔ ملاوٹ شدہ فصل کی وجہ سے اس نے زیادہ منافع کمایا اور میلے میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ آصف کی کامیابی دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن سلیم شاہ کو معلوم تھا کہ یہ کامیابی عارضی تھی۔ آصف نے اپنی پہلی کامیابی کے بعد جلدی امیر بننے کا خواب دیکھنا شروع کیا۔ اس نے گاؤں کے مختلف لوگوں سے قرض لے کر ایک بڑا کاروبار شروع کیا۔ وہ گاؤں کے کسانوں سے سستا سامان خریدتا اور اسے دوسرے علاقوں میں مہنگی داموں فروخت کرتا، لیکن اس کی کامیابی کی بنیاد دھوکہ دہی اور جھوٹ پر تھی۔ وہ کسانوں سے جھوٹے وعدے کرتا اور انہیں نقصان پہنچا کر خود فائدہ اٹھاتا تھا۔ چند مہینے بعد آصف گاؤں کا سب سے امیر نوجوان بن چکا تھا۔ وہ اپنی لباس، رہن سہن اور باتوں سے سب کو متاثر کرتا تھا، لیکن اس کی دل میں بے سکونی تھی۔ اس کی دولت تو بڑھ رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت بھی پیدا ہو رہی تھی۔ ایک دن آصف اپنی کامیابی کے بارے میں شیخی بگاڑتے ہوئے گاؤں کے چوک پر بیٹھا تھا۔ وہاں سلیم شاہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے آصف کو غور سے دیکھا اور کہا، بیٹا، دنیا کی دولت وقتی ہوتی ہے، لیکن عزت اور سکون صرف سچائی سے ملتا ہے۔ آصف نے طنز یا ہنسی کے ساتھ جواب دیا، بابا جی، یہ پرانی باتیں ہیں۔ آج کے زمانے میں سچائی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر میں ایماندار ہوتا تو آج یہاں نہ بیٹھا ہوتا۔ سلیم شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، تم ابھی کامیابی اور سچائی کی حقیقت نہیں سمجھتے، لیکن وقت تمہیں یہ سکھا دے گا۔ یاد رکھو، جو عمارت جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی۔ وقت گزرتا گیا اور آصف نے اپنی دھوکہ دہی جاری رکھی۔ ایک دن اسے ایک بڑے تاجر کے ساتھ کاروبار کرنے کا موقع ملا، لیکن اس بار قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ تاجر آصف کی چالاکی کو سمجھ گیا اور اسے بے نقاب کر دیا۔ آصف کا کاروبار تباہ ہو گیا اور وہ مقروض ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ جنہیں آصف نے دھوکہ دیا تھا اب اس سے نفرت کرنے لگے۔ آصف کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو دوبارہ کیسے ٹھیک کریں۔ آصف نے اپنی ناکامی کے بعد سلیم شاہ سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ سلیم شاہ کے پاس آیا اور کہا، بابا جی، میں نے غلطیاں کی، لیکن اب میں اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ سلیم شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، بیٹا، تمہیں اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، لیکن اگر تم واقعی بدلنا چاہتے ہو تو میں تمہاری رہنمائی ضرور کروں گا۔ پہلے اپنے دھوکے کا ازالہ کرو اور ان لوگوں سے معافی مانگو جنہیں تم نے نقصان پہنچایا ہے۔ آصف نے گاؤں کے ہر شخص سے معافی مانگنا شروع کی۔ اس نے ان کسانوں کو ان کے پیسے واپس کیے جنہیں اس نے دھوکہ دیا تھا۔ یہ عمل آصف کے لیے نہایت مشکل تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ چند سال گزر گئے اور آصف نے ایمانداری اور محنت کے ساتھ اپنا نیا کاروبار شروع کیا۔ اس بار اس نے سچائی کو اپنا اصول بنایا اور ہر کسی کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کی۔ گاؤں کے لوگ جو پہلے اس سے ناراض تھے اب دوبارہ اس پر بھروسہ کرنے لگے۔ آصف کی نئی زندگی کا سفر آہستہ آہستہ کامیابی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے نہ صرف اپنا کاروبار دوبارہ کھڑا کیا بلکہ گاؤں کے نوجوانوں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ آصف اب گاؤں کا سب سے معزز تاجر بن چکا تھا، لیکن اس کی اصل کامیابی یہ تھی کہ اس نے سچائی اور ایمانداری کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا۔ ایک دن وہ دوبارہ سلیم شاہ کے پاس آیا اور کہا، بابا جی، آپ ٹھیک کہتے تھے، کامیابی عارضی ہو سکتی ہے لیکن سچائی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔
सलीम शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुमने जिंदगी का सबसे अहम सबक सीख लिया है, अब तुम हमेशा कामयाब रहोगे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन ये वो रास्ता है जो हमें हकीकी कामयाबी और सुकून तक ले जाता है। झूठ और धोखाधड़ी वक्ती खुशी दे सकती है, लेकिन इनका अंजाम हमेशा नाकामी होता है।